عدل کرنے والوں کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کو یاد رکھا جاتا ہے، آج تک وہ یاد ہیں، تاریخ میں زندہ ہیں، مثال بن جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر ایسی مثالیں بہت کم ہو گئی۔ ویسے تو پوری دنیا ہی جو ہے اس سے اخلاقیات کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے، مگر لوگوں نے کم از کم اپنے اپنے درمیان اور اپنے لوگوں کے بیچ کچھ نظام بنا رکھے ہیں، اور وہ کم از کم عدل فراہم کرتے ہیں اور ایک سسٹم کے مطابق چلتے ہیں، اور دنیا کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ مگر ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم اپنوں کے بیچ میں ہی ہر طرح کے ظلم اور سفاکیت کو روا رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں عدلیہ کا نظام، عدل کرنا سب سے بڑا کام ہے عدلیہ کا، سب سے پہلے عدلیہ کا فرض ہے، جوڈیشری کا کام ہے۔ پاکستان کی جوڈیشری اور یہ عدلیہ جس کے ذمہ یہ اللہ نے یہ فرض رکھا ہے، اور قوم نے جن کو اپنا امین بنایا ہے اور جن کو پاور دیا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک کورٹس کا سلسلہ لگا ہوا ہے، وہ جناب سیشن کورٹ تو ہائی کورٹ تو سپریم کورٹ تو پھر اس کے بعد اپیلنگ بینچیں اور کیا شریعت کورٹ، اور ساری کورٹس، بے شمار کورٹس ہمیں ملی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود حال یہ ہے کہ لوگ بیچارے تڑپ رہے ہیں، کہیں سے بھی عدل فراہم نہیں ہو رہا، اور لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے۔ اور ان کورٹس میں براجمان ہمارے ججز حضرات، معزز ججز، جن کو ایک بڑی عزت حاصل ہے اس معاشرے کے اندر، اب اسی حوالے سے ان کی مراعات دنیا میں بہترین مراعات ملی ہوئی ہیں۔ ہمارے ججز حضرات کو دنیا کی بہترین مراعات حاصل ہیں۔ دنیا کے 10 ممالک جو اپنے ججز کو مراعات دیتے ہیں، بہترین، سب سے اچھی، سب سے اعلیٰ، ہر قسم کی جناب فیسلٹی، پروٹوکول، تمام سہولتیں، بہت کچھ، ان 10 میں پاکستان بھی ہے۔ پاکستان ماشاءاللہ ان 10 کے اندر شامل ہے جن میں بہترین مراعات دی جاتی ہیں۔ اور عدل فراہمی کے حوالے سے، انصاف ڈیلیور کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں ہمارا ریکارڈ یہ ہے کہ دنیا میں 126ویں نمبر پر، اس پر جتنی توبہ استغفار کریں کم۔ یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ ادھر برات میں تو ہم سب پہ بازی لے گئے نا، دنیا کے اکثر ممالک سے اوپر چلے گئے، اور انصاف فراہم کرنے میں ہم 126 میں لگے ہوئے ہیں، 4-5 ملکوں سے اوپر ہیں، بس یہ ہمارا حال ہے۔ 2.1 ملین کیسز عدالتوں کے اندر معطل پڑے ہوئے، 2.1 ملین کیسز معطل پڑے جن کے فیصلے نہیں ہو رہے، تو بالکل رکھے ہوئے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں، وہ چل رہے ہیں آرام آرام سے، تاریخوں پہ تاریخیں مل رہی، یہ لاکھوں کیسز، اور جو فیصلے ہو رہے ہیں اس میں کتنے حق بجانب اور کتنا صحیح کتنا غلط۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں جو اس ملک کے اندر جاری و ساری ہیں؟ اللہ مان، کون دلائے گا انصاف؟ کہاں سے لائیں ہم؟ کہاں ہم بڑی بڑی عدالتیں دنیا کی، ہماری جو تاریخ میں مثالیں ہیں، ہم اس کا نام لیتے ہیں، ہم اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو یاد کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی کرتے ہیں، اور ہر جگہ لوگ جو ہیں وہ بھاشن دیتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور پھر بڑے آرام سے دینی طبقات کو جو ہے وہ ساری باتوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ بس دین، مذہب، اپنی طرف کوئی نہیں دیکھنا چاہتا اس معاشرے میں، کوئی بھی نہیں دیکھنا۔ جو سب سے زیادہ بے اختیار ہے اس پر سب سے زیادہ الزام ہے۔ ایک مسجد کا امام بیچارہ، اس کی کیا حالت ہوتی ہے، مدرسے میں بیٹھا ہوا شخص، اس کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے؟ ایک دیندار آدمی، ایک عالم دین جو بھی ہے، ایک حافظ قرآن، ایک قاری، اس کے پاس کیا اختیار ہے بتائیں؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ لوگ ہم سے آگے کہتے ہیں جی ہمارے گھر کا مسئلہ، ہمارا یہ مسئلہ، ہم کہتے ہیں بابا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کو مسئلہ بتا سکتے ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے، کس نے صحیح کیا کس نے غلط کیا، لیکن لوگ اتنے روتے پیٹتے پریشان، وہ چاہتے ہیں کہ سارا مسئلہ حل کریں، سمجھائیں، کریں، کچھ بھی کریں، تو ظاہر اختیار نہیں ہے۔
وہ قانون ہے، وہاں پر سارے اختیارات اوپر ہیں. پھر جب وہاں سے انصاف ہوگا تو معاملات گھر میں ٹھیک ہوں گے نا. جس نے ظلم کیا، زیادتی کی ہے، تو وہ تو قانون دلوائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ایک ایسا کیس طلاق کا ان کے پاس آیا اور بیوی حق بجانب تھی اور اس نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کیا، اب اس کو طلاق ملنی چاہیے تھی اور شوہر ہی طلاق دے گا، کوئی اور نہیں دے سکتا. تو اب شوہر کو بلوا کر انہوں نے باقاعدہ بٹھایا اور سمجھایا اور کہا طلاق دو. اس نے کہا میں تو نہیں دوں گا. کہا اگر تم طلاق نہیں دے گا تو میں تجھے جانے نہیں دوں گا. یہ پاور ہے. اسے بٹھا کے رکھا، روک کے رکھا، پھر طلاق لی، اس طلاق دے دی. تو یہ پاور عالم تھوڑی استعمال کر سکتا ہے. لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں، مفتی سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بس سمجھائیں، کچھ کریں کسی طریقے. نہیں. تو بھل رحم آتا ہے لوگوں کی حالت دیکھ کر، کس طرح بیچارے ہم پسے ہوئے، بے بس، مجبور، اور کیسے کیسے ظلم زیادتیوں کا شکار. جب اوپر سے نا انصافی شروع ہوتی ہے نا تو نیچے تک سفاکیت کا ایک سلسلہ چلتا ہے. ہزاروں لاکھوں پھر اس کی زد میں آ رہے ہوتے ہیں، مگر کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارا عدالتی نظام. کہاں ہم نے ایک ایسا دور دیکھا ہے جس میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نظام عدل، سبحان اللہ، زمین پہ کوڑا مار کر کہتے ہیں زمین تھر تھرائی، ہل گئی، زلزلہ سا آ گیا مدینے میں. امیر المومنین باہر آ گئے اور زمین پہ اپنا کوڑا مار کے کہا کہ کری علم عادل علیک، ٹھہر جا، کیا میں تجھ پہ عدل نہیں کر رہا ہوں؟ کوئی ظلم ہو رہا ہے تیرے اوپر؟ اتنا بھروسہ. یہ تھا وہ نظام کہ وہاں ظلم کا نام و نشان نہیں تھا. تو زمین کو للکار کے کہا انہوں نے کہ میں تجھ پہ عدل نہیں کر رہا ہوں، کہ ٹھہر جا. زمین ایک دم ٹھہر گئی، بالکل جیسے پہلے تھی اسی طرح. پھر کوئی زلزلہ نہیں آیا. تو اس لیے یہ تھا وہ نظام. ہم نے یہ نظام دیکھا ہے، ہمارے اسلاف نے دیکھا، ہم کتابوں میں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی بڑے عظیم لوگ اس امت میں پیدا ہوئے جنہوں نے عدل کی بساط بچھائی دنیا میں. مگر آج مسلمان نشان راہ جو دکھاتے تھے کبھی ستاروں کو، ترس رہے ہیں کسی مرد راداں کے لیے. آج ہماری ساری صفیں خالی ہو گئی. تو اس لیے سمجھیے اس بات کو کہ پاور جہاں پر ہے وہیں انصاف ملے گا. جہاں اختیار ہے، جہاں فیصلے کی طاقت ہے، پاور آف ڈیسیشن ہے، وہاں سے انصاف ملے گا. اور جب تک یہ نظام اوپر سے درست نہیں ہوگا نیچے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. ہم علماء سے، مفتیان کرام سے صرف دینی اور شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں، مگر ہم سب کچھ بدلوا نہیں سکتے، چینج نہیں لا سکتے. اور پھر اس پہ جو جتنا چل سکتا ہے وہ چلے گا. تو بہرحال دوستو، بڑی فضیلت ہے امام عادل کی. فرمایا گیا ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں، ہمارے بزرگوں سے چلی آئی، کہ انبیاء کرام کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ان کو کرے گا جو ایسے منصبوں پہ بیٹھ کے عدل فراہم کریں گے، ظلم نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ الفاظ یہ ہیں جو مسلم شریف میں آئے. فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین اللہ، کہ جو عدل کرنے والے لوگ ہیں، انصاف کرنے والے لوگ ہیں، وہ قیامت کے دن بڑے اونچے ممبروں پہ بیٹھیں گے. انہیں اللہ ممبروں پہ بٹھائے گا اور وہ ممبر اللہ کے داہنی طرف سے جو نور پیدا ہوگا اس نور سے بنے ہوئے ہوں گے. اللہ کے داہنی جانب سے ایک نور ہوگا، اس نور کے ممبر ہوں گے، اس پہ عدل کرنے والے بیٹھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین یعدلون فی حکمہم واہلہم، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے فیصلوں میں عدل کریں گے اور جو اپنے اہل کے اندر اور ان میں جو ان کے زیر نگرانی ہوں گے، جو ان کے ماتحت ہوں گے، ان میں عدل کریں گے. یہاں یہ قابل غور بات ہے.
اب یہ عدل کا سلسلہ عام ہو گیا، اب سب کی ذمہ داری ہو گئی جی، اب صرف عدلیہ کی نہیں، اب صرف حاکموں کی نہیں، ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ پاور ہے، ہمیں بھی بعض دفعہ کچھ رائے دینی ہوتی ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں ہر آدمی کا عدل چیک کیا جائے گا، وہاں ضرور دیکھا جا رہا ہے کہ آپ اس کو میں وہاں اپنے پاور کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں پاور کی، اور کس طرح فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ ماں باپ ہیں، بچوں کے بیچ میں عدل کریں، اگر آپ بڑے ہیں چھوٹوں کے درمیان عدل کریں، اگر آپ ٹیچر ہیں، استاد ہیں، معلم ہیں، تو اپنے طلباء کے بیچ عدل کریں، اگر آپ کو قوم نے کوئی منصب دیا ہے، کوئی اختیار دیا ہے، تو قوم کے درمیان عدل کریں، انصاف کریں اور ظلم سے بچیں۔ تو ظلم کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی ذات کو شامل کر لیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، عدل ہو ہی نہیں سکتا جب تک آدمی اپنی ذات سے بلند نہ ہو، جب تک آدمی اپنی ذات سے بلند نہ ہو عدل نہیں کر سکتا۔ عدل کرنا گویا کہ اپنی ذات کو چکی میں پیسنا ہے۔ بعض دفعہ، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ جہاں بھی انسان کو اب ایک حق بات کہنی ہے، سچی بات کہنی ہے، جائز بات کہنی ہے ہر صورت میں، اور ہمارے معاشرے میں تو اب بہت زیادہ کشمکش ہے، بہت آزمائشیں ہیں، بہت ٹف ہو جاتا ہے معاملہ اکثر و بیشتر، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ ناجائز ہی چاہتے ہیں۔ اس معاشرے میں اکثر و بیشتر لوگ ناجائز ہی چاہتے ہیں، غلط فیصلے چاہتے ہیں، حق غلط طور پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر صورت میں وہ اپنی ذات کا فائدہ چاہتے ہیں۔ لوگ بہت کم ہیں ایسے جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اور جب معاشرے میں ایسے رجحانات ہوں تو فیصلہ کرنے والا ضرور آزمائش سے گزرتا ہے۔ پھر وہ اگر واقعی عادل ہے اور اللہ سے ڈرنے والا تو کسی پرواہ نہیں کرے۔ اب اس معاشرے میں ہر طرف آنکھ بند کر لو، سفارش کروا لو، پیسہ خرچ کرو، بچا لو، اور سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ کروا لو کسی بھی طریقے سے، اتنی بے خوفی۔ یہ ہو اس لیے گیا کہ اللہ کا خوف نکل گیا، دین درمیان سے اٹھ گیا ہے، آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے، مذہب پرستی اور شکم پوری یہ غالب آ چکی ہے، انسان دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ رہا ہے کہ یہی ہو جائے جو کچھ ہے، بس باقی خیر ہے، دیکھا جائے گا، اور بعض اتنے بے دین ہو چکے ہیں کہ باقی کا انکار ہے، کچھ نہیں ہے صاحب، آگے خامخواہ ڈرانے کی بات۔ ارے دنیا میں آنکھ کھول کے دیکھ لو، خدا کے واسطے جو یہ بات کرتا ہے، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ جس میں کسی ہمارے سرکاری ادارے کے ایک افسر کی آنکھ سے کیڑے نکل رہے ہیں، ذرا اس کو دیکھ لو، اس کا انجام دیکھ لو۔ وہ یہیں اسی شہر میں غالباً یہاں ہے یا پاکستان کے کسی شہر میں، اس کا حشر یہ ہو گیا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کو کیڑے کھا رہے ہیں۔ آج تک یہ سنا تھا ہم نے قبر میں کیڑے کھائیں گے، اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ کیڑے دیکھو ایسے کھائیں گے۔ اب بھی اگر قبر میں کیڑوں کا یقین نہیں آ رہا تو پھر اور کب یقین آئے گا؟ کیڑے انہی کو ہی کھائیں گے جنہوں نے دنیا کو کھا لیا ہے، چاٹ لیا ہے ناجائز اور ظلم کر کے۔ ان کی قبر کیڑوں سے بھری جائے گی، آگ سے بھری جائے گی، جنہوں نے لوگوں کی بددعائیں لی ہوئی ہیں۔ یہ جو عہدوں پہ بیٹھ کے، کرسیوں پہ بیٹھ کے، جن کو جیسے میں نے ابھی کہا نا، اتھارٹی مل گئی، یہ پاور مل گیا، سمجھتے ہیں فرعون ہو گئے، ہم جو چاہیں کریں۔ یہ ہمارے سرکاری ادارے، ہمارے محکمے جن کے پاس پاورز ہیں، جس طریقے سے عوام کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں غریبوں کو، اور اب تو الامان والحفیظ کہ وہ شعبے کے جن کے بارے میں ایک اخلاقیات کا مسلمہ تھا، ایک عزت و توقیر ان کی مسلمہ سمجھی جاتی تھی کہ بھئی یہ بڑے ریسپیکٹیبل ہیں، اور ابھی بھی لوگ کافی حد تک ان کو احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جو خدمت خلق کر رہے ہیں اس قسم کے شعبے۔ اب میں نام کیا لوں، کوئی ناراض ہو خامخواہ، ان کا حال یہ مختلف شعبوں میں کہ جو خدمت خلق کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، اور جہاں کے رشوت ستانی اور یہ لوٹ مار اس طرح کا بازار عام طور پہ گرم نہیں تھا، وہاں یہ حال ہے۔ اگر ان کے پاس جائیں کسی مشکل میں، کوئی مسئلہ ہو، تو پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں۔ سرکاری عہدے پہ بیٹھ کے، بڑے بڑے ادارے میں بیٹھ کر کے وہ پوچھتے ہیں آپ کام کیا کرتے ہیں، آپ کا بزنس کیا ہے، کتنا کماتے ہیں۔ اگر آپ نے بتا دیا کہ آپ کا بزنس ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ کے پاس آمدنی اچھی ہے تو وہ آپ کو داخل کر لیں گے
آپ کو داخلہ بھی دے دیں گے، آپ کو ٹریٹ بھی کر لیں گے، ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گا، علاج معالجہ بھی ہوگا، آپ کی رسپیکٹ بھی ہوگی، آپ سے تعلقات بھی، سب کچھ ہوگا۔ یہ حال ہو چکا ہمارا اس وقت۔ اور اگر آپ بیچارے ایسے ہی آ گئے، غریب آدمی کوئی متوسط گھرانے سے، اور پیچھے کچھ نہیں ہے، تو آپ مرتے مر جائیں گے ان کے ساتھ، ان کو رحم نہیں آئے گا۔ تڑپ تڑپ کے لوگ مر رہے ہیں مگر ان کو رحم نہیں آتا۔ تو اب تو سارا معاشرہ کرپٹ ہوا جا رہا ہے گویا۔